بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم عربی علم النحو کے اعتبار سے اسم، فعل اور حرف ان کی تمام اقسام کی مشق کریں گے ایک آیت کو سامنے رکھ کر۔ آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اس آیت میں کل 9 الفاظ ہیں۔ واو، ما، ارسلنا فعل، اور ارسلنا کے اندر جمع متکلم کی ضمیر، پھر اس کے بعد کاف زبر کا، پھر الا، رحمتن، پھر لام زیر لی، اور پھر العالمین۔ یہ کل 9 الفاظ اس آیت کے اندر ہیں۔ اور ہم نے پڑھا کہ لفظ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی پہچاننے کی علامتیں ہیں اور ہر ایک کی تقسیمات ہیں۔ جیسے اسم کی تقسیمات ہیں، معرفہ نکرہ ایک تقسیم ہے، مذکر مؤنث ایک اور تقسیم ہے، ایک تیسری تقسیم واحد تثنیہ جمع، ایک چوتھی تقسیم متمکن اور غیر متمکن، پھر متمکن کے اندر ایک تقسیم ہے منصرف اور غیر منصرف۔ اسی طرح اسم کی ایک تقسیم ہے عامل اور معمول، یعنی وہ اسم بعض حالات میں عامل ہوتا ہے اور بعض حالات میں معمول بھی ہوتا ہے۔ ان سب کی تفصیلات ہم نے پڑھ لی ہیں۔ اور اسی طرح فعل کی تقسیمات ہیں، معروف مجہول، لازم متعدی، متصرف غیر متصرف، عامل اور معمول۔ ان کی معمولی سی وضاحت دوبارہ کر دیتا ہوں۔ فعل معروف ہوتا ہے یا مجہول ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اس کا فاعل اگر لفظوں میں ذکر کیا جائے، جیسے زید نے کتاب پڑھی، تو زید چونکہ فاعل ہے، لفظوں میں موجود ہے، یہ فعل، یہ پڑھی جو ہے یہ فعل معروف ہے۔ اور اگر یوں کہا جائے کہ کتاب کو پڑھا گیا یا کتاب پڑھی گئی، تو پھر اس صورت میں یہ پڑھی گئی، پڑھا گیا جو ہوتا ہے یہ فعل مجہول ہوتا ہے۔ فعل مجہول کی علامت یہی ہے کہ اس کے آخر میں گیا یا گئی آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح لازم اور متعدی فعل کا اگر مفعول بھی آتا ہو یا آ سکتا ہو یا ہو جملے میں، تو وہ فعل متعدی ہوتا ہے، اور اگر مفعول بھی نہ ہو سکتا ہو تو وہ فعل لازم ہوتا ہے۔ اس کی پہچاننے کی علامت یہ ہے کہ فعل ماضی کے سب سے پہلے صیغے کے ترجمے میں ہم دیکھیں، اگر نے آ رہا ہے تو فعل متعدی ہے، اگر نے نہیں آ رہا تو فعل لازم ہے۔ جیسے اس نے کھایا تو نے آ رہا ہے، لہذا کھایا فعل متعدی ہے۔ اور وہ آیا، وہ گیا، وہ سویا، وہ اٹھا، اس میں چونکہ نے نہیں آ رہا تو یہ سب فعل لازم ہے۔ اسی طرح فعل کی ایک تقسیم ہے متصرف اور غیر متصرف۔ متصرف وہ فعل ہوتے ہیں جن کی گردان ہوتی ہے، واحد تثنیہ جمع اور مذکر مؤنث کے اعتبار سے 14 صیغوں کی پوری جو گردان ہوتی ہے، کتب، کتبا، کتبو، کتبت، کتبتا، کتبنا، کتبتا، کتبتما، کتبتم، کتبتی، کتبتما، کتبتن، کتبتو، کتبنا، یہ پوری جو گردان ہوتی ہے جو کہ علم الصرف میں پڑھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، یہ ایسے جو افعال ہوتے ہیں جن کی گردانیں بنتی ہیں، فعل ماضی کی گردان، فعل مضارع کی گردان، امر اور نہی کی گردانیں، تو ان کو افعال متصرفہ کہا جاتا ہے، یعنی جن کی گردان بنتی ہے، جن کو ایک سے دوسرے لفظ کی طرف پھیرا جاتا ہے۔ اور ایک ہوتے ہیں افعال غیر متصرفہ، یعنی وہ افعال جن کی گردان نہیں ہوتی، ان کی 4 قسمیں ہیں۔ افعال ناقصہ، یہ 17 ہیں: کانا، صار، ظل، باتا، اصبح، اضحى، امسا، عاد، آوى، غدا، راح، ما زال، من فک، ما بریح، ما فتیا، ما دام اور لیسا۔ اور دوسری قسم ہے افعال متقاربہ، یہ عسا، کادا، کربا، اوشکا، تفیقا، اخذا، جعلا، یہ 7 الفاظ ہیں۔ اور تیسری قسم ہے افعال مدح و ذم، نعمہ، حبذا، بئس، ساء، یہ 4 الفاظ ہیں۔ اور چوتھی قسم ہے افعال تعجب، اس کے 3 وزن ہیں: ما افعلہ، افعل بھی اور فعولا۔ تو یہ افعال غیر متصرفہ ہوتے ہیں۔
فعل کی ایک تقسیم ہے عامل اور معمول، یعنی فعل بعض حالات میں عامل ہوتا ہے، عامل ہونے کی صورت میں اپنے فاعل کو مرفوع کر رہا ہوتا ہے، اپنے مفعول کو منصوب کر رہا ہوتا ہے، حال، تمیز، مستثنی وغیرہ کو بھی منصوب کر رہا ہوتا ہے، تو یہ فعل عامل ہوتا ہے۔ اور معمول ہونے کی صورت میں فعل پر دو قسم کے عامل داخل ہوتے ہیں، ایک عامل ناصب جو اس کو نصب دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ چار ہیں، ان، لن، کئی، اذن، چاروں حروف ہیں، اور ایک عامل جازم ہے، وہ 5 حروف ہیں، لم، لما، لام امر، لام نہیں اور ان شرطیہ۔ یہ جب فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں تو اس کو جزم دیتے ہیں، یعنی اس کو مجزوم کر دیتے ہیں۔ فعل مضارع جب عامل ناصب اور جازم سے خالی ہو تو پھر اس صورت میں وہ مرفوع ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے اسم اور فعل کی تقسیمات کے بعد حرف ہے۔ حرف کی 2 قسمیں ہیں، عامل اور غیر عامل، یعنی وہ حروف جو عمل کرتے ہیں وہ الگ ہیں، اور وہ حروف جو عمل نہیں کرتے وہ الگ ہیں۔ جو حروف عمل کرتے ہیں ان میں سے پہلی قسم ہے حروف جارہ جو کہ 17 ہے، دوسری قسم ہے حروف مشبب و فعل، وہ 6 ہیں، پھر تیسری قسم میں ما اور لا، یہ 2 ہی ہیں، اور چوتھی قسم میں لا نفی جنس ہے، یہ 1 ہی ہے، لا یہ نفی جنس کے لیے آتا ہے، ایک ہی لفظ ہے لا، اور پانچویں قسم ہے حروف ندا، یہ 5 ہے، یا، ایا، حیا، ای اور حمزہ مفتوحہ۔ اور اس کے علاوہ حروف عاملہ یہ تو وہ تھے جو اسم پر عمل کرتے ہیں، ایک فعل پر بھی عمل کرنے والے ہوتے ہیں، حروف ناصبہ یہ 4 ہیں جیسے کہ ابھی بتایا، ان، لن، کئی اور اذن، اور حروف جازمہ یہ 5 ہیں، لم، لما، لام امر، لا نہیں اور ان شرطیہ۔ اور حروف جو عمل نہیں کرتے ان کی 16 قسمیں ہیں۔ تو اب حروف کو اتنی زیادہ تقسیم کی دائرے میں یاد کرنا مشکل ہے، تو اس کی آپ کی آسانی کے لیے ہم نے تمام حروف جو کہ تقریباً 64 ہے آپ کے سامنے ایک ساتھ پیش کر دیے ہیں، آ، بی، تا، سا، فا، کا، لی، او، ای، ای، ام، من، ان، فی، ان، انا، انا، کئی، حل، بل، ما، لا، ہا، یا، لم، لن، قد، لو، علا، الا، الا، بلا، خلا، عدا، ربا، مذ، منز، لیتا، لعل، اذن، ثم، ایا، حیا، اما، سوفا، نعم، اجل، جیری، حتی، حاشا، کأنا، لاکنہ، لیکن، کلا، لما، اما، اما، الا، اللہ، ہلا، لولا، لوما۔ یہ ہم نے اس پر پورا ایک سبق بنا لیا ہے ویڈیو کی شکل میں، جس میں سے ہر حرف کا مطلب اور اردو جو ترجمہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے۔ اب یہ پوری تفصیل پیش کرنے کا مقصد یہ کہ ہم جب آیت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کو سامنے رکھ کر مشق کریں تو ہمارے سامنے یہ تمام اقسام ایک ساتھ نظر آ رہی ہوں۔ انشاءاللہ ویڈیو میں آپ کے سامنے یہ سب کی سب قسمیں جو ابھی آپ کے سامنے پیش کی ایک ساتھ آپ کو خوبصورت انداز میں نظر آ رہی ہوں گی۔ اس کو سامنے رکھیں، آیت کو سامنے رکھیں اور میری بات کو دھیان سے سنیں۔ اب سب سے پہلا لفظ ہے وا، واو زبر وا، وما، وا۔ اب ہم اس کو سب سے پہلے دیکھیں گے حروف میں، اگر حروف میں سے ہے تو پھر ظاہر ہے وہ اسم بھی نہیں ہے، فعل بھی نہیں ہے، تو حروف میں سے واو موجود ہے، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے اور۔ دوسرا لفظ ہے ماں، یہ بھی حروف میں سے ہے، آپ دیکھ لیں حروف میں موجود ہے ماں، تیسری لائن کا سب سے پہلا لفظ ہے ماں، اس کا ترجمہ ہوتا ہے نہیں، ٹھیک ہے نا۔ ارسلنا، اس کا ترجمہ ہے ہم نے بھیجا۔ اب یہ اسم، فعل اور حرف میں سے کیا ہے، تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے حروف میں سے یہ نہیں ہے، لہذا یہ یا تو اسم ہے یا فعل ہے۔ اب اسم اور فعل میں سے یہ کیا ہے، ترجمے سے تو پتہ چل گیا کہ یہ فعل ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور علامات کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو چونکہ ہم نے اسم کی تمام تقسیمات پڑھ لی ہیں اور ان میں سے جو سب سے اہم ہے وہ متمکن اور غیر متمکن ہے، اس میں غیر متمکن کی جو 8 قسمیں ہیں یہ ارسلنا ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، اور جو متمکن کی 16 قسمیں ہیں یہ ان میں سے بھی نہیں ہے۔ لیکن علامت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کے آخر میں الف آ رہا ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ بھئی یہ ہو سکتا ہے اس میں مقصور ہو، موسیٰ والی قسم ہو، تو پھر ہم محتاج ہوتے ہیں ترجمہ معلوم کرنے کی طرف۔ جب ہم نے ترجمہ معلوم کیا تو پتہ چلا اس کا ترجمہ ہے ہم نے بھیجا۔ دوسری صورت معلوم کرنے کی یہ ہوتی ہے کہ ہم علم الصرف کے اندر بھی غور کریں کہ وہاں یہ کیا بن رہا ہے، تو اگر صرف کوئی علم النحو پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے مشکل ہوتی ہے فعل کو پہچاننے میں۔ علم الصرف اور علم النحو دونوں کو پڑھ لینے کے بعد پھر ہم کسی بھی لفظ کی تہ تک اور گہرائی تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو ارسلنا فعل ہے اور ترجمے سے پتہ چلا کہ یہ فعل ماضی ہے، فعل ماضی ہمیشہ مبنی ہوتا ہے۔ ارسلنا ہم نے بھیجا۔ ارسلنا کے اندر ضمیر ہے جمع متکلم کی جو کہ لفظ نا کی صورت میں ہمارے سامنے آ رہی ہے، یہ چونکہ ضمیر ہے اس لیے یہ اسم ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس میں غیر متمکن کے اندر بھی ہم نے پڑھا ضمیر ہے، اس میں معرفہ کے اندر بھی ہم نے پڑھا ضمیر ہے۔
اب جب یہ طے ہو گیا کہ یہ ضمیر ہے اور یہ فاعل بن رہی ہے ارسلنا کا، ٹھیک ہے، تو اب ہمیں اس میں کیا دیکھنا ہے، اسم کی جو تقسیمات ہیں 6، ان میں سے ہر ایک کو ہم دیکھیں گے۔ ارسلنا میں جو نا ضمیر ہے، ہم نے بھیجا، ارسلنا کا ترجمہ ہم نے بھیجا، اور ما ارسلنا پورا مل کر اس کا ترجمہ ہے ہم نے نہیں بھیجا۔ تو یہ ہم کے لیے عربی میں نحنو الگ سے اگر ہو تو ہم نحنو کہتے ہیں، فعل کے ساتھ جب مل کر آ رہی ہوتی ہے ضمیر مرفوع متصل اس کا نام ہے تو یہ نا کی صورت میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسم کی تقسیمات میں سے سب سے پہلی تقسیم ہے معرفہ اور نکرہ۔ معرفہ کی 7 قسمیں ہیں: علم، ضمیر، اسم موصول، اسم اشارہ، اور معرف باللام، معرفہ بحرف ندا، اور جو معرفہ کی طرف مضاف ہو۔ تو ان 7 میں سے یہ ضمیر ہے، ضمائر میں سے ہے، لہذا یہ معرفہ ہے، نکیرہ نہیں ہے۔ مذکر اور مؤنث میں سے کیا ہے؟ تو مؤنث کی ہم نے 4 علامتیں پڑھی، 2 تا 2 الف، تو اس کے آخر میں الف تو آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مؤنث ہو سکتا ہے۔ لیکن نا جو کہ ضمیر ہے جمع متکلم کی، اس کے بارے میں یاد رکھیں کہ یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ نا جمع متکلم کی ضمیر، اسی طرح نحنو، اسی طرح انا، یعنی ایک عورت اگر اپنے بارے میں کہے گی تو وہ انا بولے گی، ایک مرد اپنے بارے میں بولے گا تو وہ بھی انا ہی کہے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو انا کی شر سے محفوظ رکھے۔ اردو میں یہ انا آ کر پھر تکبر کے معنی میں بن گیا ہے، وہی انا لفظ جس کا ترجمہ ہے میں اور جو کہ ضمیر ہے، لیکن یہاں یہ جو نا ہے یہ الگ ہے، جس کا ترجمہ ہے ہم، اور یہ ضمیر مرفوع متصل ہے۔ تو یہ مذکر مؤنث میں سے دونوں ہیں، مذکر بھی ہے اور مؤنث بھی ہے۔ واحد تثنیہ جمع میں سے یہ کیا ہے؟ تو چونکہ یہ جمع کی ضمیر ہے اس لیے ہم اس کو نہ واحد کہہ سکتے ہیں نہ تثنیہ کہہ سکتے ہیں۔ عربی میں تثنیہ کی الگ ضمیر آتی ہے، جمع کی الگ ضمیر آتی ہے، غائب میں بھی اور حاضر میں بھی، لیکن متکلم کے اندر تثنیہ اور جمع دونوں کے لیے نا ضمیر آتی ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ نا ضمیر کے اندر تثنیہ والا مفہوم بھی ہو سکتا ہے، ارسلنا، اگر کوئی 2 بندے یہ کہیں کہ ہم نے بھیجا تو وہ بھی ارسلنا کہیں گے، ہم نے بھیجا۔ 3 بندے مل کر کہیں گے جمع کی صورت میں تو وہ بھی ارسلنا ہی کہیں گے، ٹھیک ہے۔ چوتھی تقسیم ہے متمکن اور غیر متمکن۔ تو اس میں غیر متمکن کی 8 قسموں میں سے پہلی قسم ہے ضمیر، دوسری قسم ہے اسم اشارہ، پھر اسم موصول، اسم صوت، اسم فعل، اسم ظرف، اسم کنایہ، مرکب بنائی۔ تو ان 8 میں سے یہ پہلی قسم ضمیر ہے، معلوم ہو گیا ہم کو، تو یہ لہذا اس میں غیر متمکن ہے، یہ اس میں متمکن ہے ہی نہیں۔ لہذا اچانک اگر کوئی ہم سے یہ سوال کر لے کہ بتاؤ ارسلنا میں جو نا ہے وہ اس میں متمکن کی 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے، تو ہم اس کو فوراً کہیں گے بھائی اس میں غیر متمکن ہے، اس میں متمکن ہے ہی نہیں۔ غیر متمکن کی لفظ میں غور کرے، غیر کا مطلب ہوتا ہے نہیں، علاوہ، یعنی جو متمکن نہیں ہے وہ غیر متمکن ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگلی تقسیم ہے منصرف اور غیر منصرف۔ چونکہ وہ اسم متمکن کے اندر آتی ہے، وہ اس کا دائرہ اسم متمکن کے اندر ہے، لہذا چونکہ یہ اسم متمکن ہے ہی نہیں تو یہ نہ منصرف ہے نہ غیر منصرف ہے۔ اور عامل معمول میں سے کیا ہے؟ نا ضمیر جو ہے یہ عامل اور معمول میں سے کیا ہے؟ تو یہ معمول ہے، یعنی فاعل بن رہی ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے، فاعل کو مرفوع کرنے والا جو عامل ہوتا ہے وہ فعل ہوتا ہے۔ ارسلنا، ارسلنا جو میں جو فعل ہے، ارسل کہہ لو یا ارسلنا پورا فعل ہی ہے، نا ضمیر مل کر یہ پورا ایک فعل بنتا ہے، یہ عامل ہے، اپنے اندر کی نا ضمیر کو مرفوع بنا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ نا ضمیر مرفوع ہے تو پھر اس کی حالت رفع نظر کیوں نہیں آ رہی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ غیر متمکن ہے، غیر متمکن مبنی ہوتا ہے، اس کی حالت رفع نصبی جری ایک جیسی ہوتی ہے بالکل، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے ایک لفظ اور اس کا مکمل کر لیا ارسلنا کا۔ اگلا لفظ ہے کا، آپ کو، ہم نے آپ کو، تجھے، تمہیں ہم ادباً کہیں گے آپ کو، ورنہ اس کا ترجمہ ہے تجھے۔ یہ کیا ہے؟ تو یہ حروف میں سے ہم دیکھتے ہیں تو حروف میں کاف زبر کا موجود ہے، کاف زبر کا، مگر یہ حرف نہیں ہے۔ اردو میں جو کاف زبر کا ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے جیسے کا زیدن، زید کے جیسا، زید کی طرح، وہ لفظ کے شروع میں آتا ہے، جو کا حرف ہے نا وہ لفظ کے شروع میں آتا ہے، یہ وہ کا نہیں ہے، یہ لفظ کے آخر میں آ رہا ہے، یہ ضمیر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ افعال میں سے بھی نہیں ہے، ضمیر ہے۔ جب پتہ چل گیا کہ یہ ضمیر ہے، اور ضمیر جو ہے وہ اسم کی تقسیمات میں سے غیر متمکن میں بھی ہے، معرفہ میں بھی ہے، لہذا یہ فعل بھی نہیں ہے اور حرف بھی نہیں ہے۔ اب بچا اسم، تو ہم اس کو اسم کی تقسیمات میں بھی گھما لیتے ہیں۔ معرفہ نکرہ میں سے یہ معرفہ ہے کیونکہ ضمیر ہے، ضمیر معرفہ کی 7 قسموں میں سے ایک ہے۔ مذکر مؤنث میں سے یہ مذکر ہے کیونکہ یہ مذکر کی ضمیر ہے کا، مؤنث کے لیے آتا ہے کی،
مذکر کے لیے کا اور مؤنث کے لیے کی. جزاک اللہ خیرا، ہم کسی مرد سے اگر کہیں اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے تو ہم کہیں گے جزاک اللہ خیرا، اور اگر وہ عورت ہو، لڑکی ہو، خاتون ہو تو ہم کہیں گے جزاک اللہ خیرا. تو یہ کا اور کی کا فرق آپ کے سامنے آ گیا. اور اب یہ اگلی جو اسم کی جو اگلی قسم ہے واحد تثنیہ اور جمع، اس میں سے ہم دیکھ لیتے ہیں. تو یہ واحد ہے، تثنیہ اور جمع کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ضمیر کے اندر تثنیہ کی ضمیر ہے کما اور جمع کی ضمیر ہے کم. یاد رکھیں کہ ہم نے تثنیہ کی علامت آنی اور عینی یعنی رجلانی اور رجلینی، کتابانی اور کتابینی پڑھا، اور پھر جمع کی بھی ہم نے اقسام پڑھی. تو ضمائر چونکہ مبنی ہیں اور ان کی اپنی ایک حیت ہوتی ہے، اور ہر حیت اپنی حالت پر مبنی ہے، ہر ضمیر اپنی حیت پر مبنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ پھر اس طریقے سے نہیں آتی جس طریقے سے اور الفاظ، خاص طور سے اسماء متمکنہ کی جو تثنیہ اور جمع ہے وہ الگ سے ہوتی ہیں. وہ اس طریقے سے ہم اس کی مشق کر سکتے ہیں. ضمیر کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کا واحد ہے تو اس کی تثنیہ آئے گی کانی اور کئینی، نہیں، بلکہ کا، کما، کم. اور یہ واحد، تثنیہ اور جمع ساری چیزیں ہم نے تفصیل کے ساتھ اس میں غیر متمکن کی پہلی قسم ضمیر کے تحت پڑھ لیا تھا، اور ہم نے وہاں پڑھا تھا کہ ضمائر کی کل 70 قسمیں میں سے پھر یہ کا، کما، کم، کی، کما، کنہ ہم نے پڑھ لیا تھا. اور آگے اگلی جو اسم کی تقسیم ہے متمکن اور غیر متمکن، تو اس میں سے ضمیر اسم غیر متمکن کی پہلی قسم ہے، لہذا یہ اسم متمکن میں سے نہیں ہے. جب نہیں ہے تو یہ اسم متمکن کی دو قسمیں منصرف اور غیر منصرف، ان میں سے بھی کوئی نہیں ہے کیونکہ یہ اسم متمکن ہی نہیں ہے. اور عامل اور معمول میں سے یہ معمول ہے، کیونکہ یہ مفعول بھی ہے، مفعول بھی منصوب ہوتا ہے، مفعول بھی کو منصوب کرنے والا فعل ہوتا ہے. تو ارسلنا اس کا عامل ہے اور یہ معمول ہے. اس کو بھی انشاءاللہ ہم مرفوعات، منصوبات اور مجرورات کے تحت تفصیل سے پڑھ لیں گے. یاد رکھیں اس ویڈیو میں ہم عامل معمول کی مشق نہیں کر رہے، ہم صرف اسم فعل حرف کی تقسیمات کی مشق کر رہے ہیں. ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہر لفظ کو ہم کیسے ان اقسام اور ان تقسیمات کے اندر گھما پھرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اگلا لفظ ہے الا. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے یہ حروف میں سے کیا ہے. سب سے آخری سطر میں دیکھیں آپ کو لفظ الا نظر آ رہا ہوگا، تو یہ حروف میں سے ہے، لہذا نہ یہ فعل ہے نہ یہ حرف ہے. ٹھیک ہے؟ حروف میں سے یہ حروف ہے، چونکہ یہ حرف استثناء ہیں. پھر استثناء کی باقاعدہ اقسام ہوتی ہیں، مستثنیٰ متصل، مستثنیٰ منفصل. پھر اعراب کے اعتبار سے مستثنیٰ کی 4 قسمیں ہیں، وہ پھر انشاءاللہ ہم مستثنیٰ کے باب میں تفصیل سے پڑھ لیں گے. اگلا لفظ ہے رحمتن. حروف میں سے ہم نے دیکھا رحمتن کا لفظ حروف میں نہیں ہے، لہذا اب یا تو یہ اسم ہے یا فعل ہے. اسم کی علامتوں میں سے ایک واضح ترین علامت ہے تنوین. رحمتن پر تنوین آ رہی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسم ہے، فعل نہیں ہے. جب یہ ثابت ہو گیا کہ لفظ رحمتن اسم ہے تو اب ہم اس کو اسم کی 6 تقسیمات میں گھما سکتے ہیں. سب سے پہلی تقسیم معرفہ نکرہ کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو معرفہ کی 7 قسموں میں سے نہ یہ ضمیر ہے، نہ یہ اسم اشارہ ہے، نہ یہ اسم موصول ہے. اور علام یعنی علم کسی کا نام ہو، رحمت اگر کسی عورت کا نام ہوتا مثال کے طور پر تو پھر اس صورت میں یہ علم کے دائرے میں داخل ہو کر معرفہ ہو جاتا، مگر یہاں یہ رحمت مہربانی کے معنی میں ہے، لہذا یہ علم بھی یعنی کسی کا نام بھی نہیں ہے. اور معرف باللام یعنی جس کے شروع میں الف لام ہو تو اس کے شروع میں الف لام بھی نہیں ہے، اس کے شروع میں حرف ندا بھی نہیں ہے. مثلا اگر یا رحمت ہوتا تو اس صورت میں یہ معرفہ ہو جاتا، یا بھی نہیں ہے. اور 7ویں قسم ہے کہ معرفہ کی طرف مضاف ہو تو یہ مضاف بھی نہیں ہے. اب آپ کہیں گے مضاف ہو رہا ہے نا، رحمتن للعالمین، للعالمین اس کا مضاف الیہ ہے. دیکھیں بظاہر رحمتن للعالمین ایسا لگ رہا ہے مرکب ہے، مگر یہ مرکب الگ الگ ہے، بیچ میں لام آ رہا ہے. رحمت العالمین ہوتا نا، رحمت العالمین، تو اس صورت میں رحمت العالمین کی طرف مضاف ہوتا، اور العالمین چونکہ الف لام کی وجہ سے معرفہ ہے تو اس وجہ سے رحمت بھی معرفہ کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے معرفہ ہو جاتا. لیکن چونکہ یہاں یہ مضاف نہیں ہے اس لیے یہ معرفہ کی 7 قسموں میں سے نہیں ہے، تو یہ ثابت ہوا کہ یہ نکرہ ہے. یہاں ضمن میں ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ رحمت للعالمین نبی علیہ السلام کی بہت مشہور صفت ہے، آپ کے اسماء گرامی میں سے ہے، اور آپ کا یہ نام بار بار لکھا جاتا ہے، جگہ جگہ مسجدوں کا نام ہے. تو رحمت للعالمین کو اکثر لوگ غلط طریقے سے لکھتے ہیں. ایک تو اس میں لمبی تا نہیں لکھنی اردو میں لکھتے وقت، اس کے اوپر 2 پیش ہے، اور آگے للعالمین کو لام سے شروع کرنا ہے، پھر لام ہے پھر عین ہے، یہاں الف نہیں ہے.
لوگ رحمت العالمین لکھ دیتے ہیں، رحمت یعنی الف لام اور پھر آگے عالمین لکھ دیتے ہیں، تو یہ لکھنا املا کے اعتبار سے غلط ہے۔ یہ ایک ضمن میں ایک بات آ گئی تو آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اب رحمت اسم کی دوسری تقسیم مذکر اور مؤنث میں ہم اس کو لے جاتے ہیں تو مؤنث کی 4 قسمیں ہیں، مؤنث کی 4 علامتیں ہیں، 2 تا 2 الف، تو یہ اس کے آخر میں گول تا آ رہی ہے، واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ یہ مؤنث ہے، مذکر نہیں ہے۔ تیسری تقسیم واحد تثنیہ اور جمع کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو یہ تثنیہ تو ہے ہی نہیں، کیونکہ تثنیہ میں بنے گا رحمتانی رحمتینی، اور اب احتمال رہ جاتا ہے یا تو یہ واحد ہے یا جمع ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب مسلسل عربی زبان میں غور کرتے رہنے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کتاب واحد ہے، کتب اس کی جمع ہے، اور باب واحد ہے، ابواب اس کی جمع ہے، عمل واحد ہے، اعمال اس کی جمع ہے، اور رحمت جو ہے وہ واحد ہے اور اس کی جمع اردو میں تو رحمتیں ہیں، مگر عربی میں چونکہ یہ مصدر ہے اور اس کی جمع بنائی نہیں جاتی، بالفرض اگر اس کی جمع بنائی جائے تو رحمات کے طور پر بنائی جا سکتی ہے، رحمات، یا اور کوئی اس کی جمع بنائی جا سکتی ہے، یہ واحد ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 4، متمکن اور غیر متمکن میں سے یہ کیا ہے، تو ہم اس میں غیر متمکن کی 8 قسموں میں غور کریں۔ رحمت ضمائر میں سے نہیں ہے، کیونکہ ضمیر سب ہمارے سامنے، اس میں اشارہ بھی نہیں ہے، اس میں موصول بھی نہیں ہے، اسماء افعال میں سے بھی نہیں ہے، اور اسماء ظروف بھی ہم نے یاد کیے ہوئے ہیں، اذ اذا متی کیف وغیرہ، ان میں سے بھی نہیں ہے۔ اسماء کنایہ 4 ہی ہیں، کم کدا کیتا اور زیتا، یہ وہ بھی نہیں ہے، کیونکہ رحمت الگ لفظ ہے، کم کدا کیتا زیتا الگ لفظ ہے، اور مرکب بنائی 11 سے لے کر 19 تک یہ ان میں سے بھی نہیں ہے، تو پتہ چلا کہ یہ غیر متمکن نہیں ہے، یہ اس میں متمکن ہے۔ اب اس میں متمکن کی 16 قسموں میں سے یہ کون سی قسم ہے، اس کے اعتبار سے ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ اس کے اندر اس میں متمکن کی 16 قسموں میں سے ہم نے اس کو جو اولاً 3 قسمیں بنائی ہیں آسان ترین، جن کے الفاظ مخصوص ہیں، چونکہ وہ سب الفاظ ہمارے سامنے ہیں جیسے الو، ابن، اخن، ہمن وغیرہ، تو یہ ان میں سے نہیں ہے رحمتن، لہذا یہ آسان ترین میں سے تو نہیں ہے۔ آسان اقسام میں علامتیں ہیں، تو اس میں کوئی ایسی علامت نہیں ہے کہ جیسے دلون کے آخر میں واو والی علامت ہے، مسلماتن کے آخر میں الف تا والی علامت ہے، مسلمون کے آخر میں واو نون والی علامت ہے، تو ایسی کوئی علامت بھی اس کے آخر میں نہیں پائی جا رہی۔ اب رہ جاتی ہے مشکل قسمیں جو کہ 3 ہی ہیں، مفرد منصرف صحیح، جمع مکسر منصرف اور غیر منصرف۔ تو یاد رکھیں ہم نے واحد تثنیہ جمع میں جب ہم نے یہ بات معلوم کر لی، کلیئر کر لی کہ یہ واحد ہے، جمع نہیں ہے، لہذا مشکل قسموں میں سے یہ جمع مکسر منصرف نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں جمع کے صیغے ہی آئیں گے، واحد کا صیغہ اس میں نہیں آ سکتا۔ اب 2 چیزیں بچی، مفرد منصرف صحیح اور غیر منصرف۔ کتنا آسان ہو گیا دیکھیں۔ تو اب اسم کی 5ویں تقسیم جو ہے منصرف اور غیر منصرف، وہ اس کے اوپر ہم اپلائی کریں گے، ہم یہ دیکھیں گے کہ لفظ رحمتن منصرف ہے یا غیر منصرف ہے۔ تو ہم غیر منصرف کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے کہ غیر منصرف میں جو اسباب 9 یعنی 9 اسباب ہم نے پڑھے، ان میں سے کوئی 2 سبب اگر پائے جائیں تو لفظ غیر منصرف ہوتا ہے، ورنہ منصرف ہو جاتا ہے۔ وہ 9 اسباب ہیں: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف نون زائدتان۔ تو ان 9 میں سے کم از کم 2 سبب اس میں پائے جانے چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو جمع منتہی الجموع خارج ہو گیا کیونکہ یہ واحد ہے، اس کے آخر میں الف نون نہیں ہے، تو یہ جو ظاہری علامتیں بہت ساری ہیں یہ آپ نکالتے چلے جائیں۔ تو اب اس میں بچے گا تانیث ہے اس کے آخر، کیونکہ یہ اس کے آخر میں گولتا ہے، لہذا تانیث بچتی ہے صرف، اور کوئی سبب اس میں نہیں پایا جاتا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ غیر منصرف نہیں ہے، کیونکہ 9 اسباب میں سے کم از کم 2 سبب ہونے چاہیے تھے، جبکہ اس میں صرف 1 سبب پایا جا رہا ہے تانیث، اور کوئی دوسرا سبب نہیں ہے، لہذا یہ مفرد منصرف صحیح ہے، جس کی حالت رفع پیش کے ساتھ آتی ہے، حالت نصبی زبر کے ساتھ آتی ہے یا 2 زبر کے ساتھ، اور حالت جری زیر یا 2 زیر کے ساتھ آتی ہے۔ اور یہاں پر ہے یہ الا رحمتن، اس کی حالت نصبی ہے، یہ 2 زبر کے ساتھ آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تنوین خود بتا رہی ہے کہ یہ غیر منصرف نہیں ہے، کیونکہ غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی، تو تنوین سے بھی آسانی سے پتہ چل گیا کہ یہ غیر منصرف نہیں ہے بلکہ منصرف ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا لفظ ہے للعالمین کا لام، لام کی نیچے زیر ہے، ہم نے حروف میں سے دیکھا تو سب سے پہلی سطر میں ہی ہم کو لام زیر لی مل گیا، جو کہ حروف میں سے ہے، اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے کے لیے، جیسے لہذا اس کے لیے، للہ اللہ کے لیے، للعالمین سارے جہانوں کے لیے۔ تو ہم نے آپ کو، اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، ٹھیک ہے۔ تو لام کلیئر ہو گیا، حروف میں سے نہ یہ اسم ہے نہ فعل ہے۔ اب آخری لفظ العالمین، یہ حروف میں سے نہیں ہے،
اور افعال اور اسما میں سے یہ فعل اور اسم میں سے علامتوں میں ہم غور کریں تو واضح ترین اسم کی ایک علامت الف لام ہے جو کہ اس کے شروع میں پائی جا رہی ہے، معلوم ہوا کہ یہ اسم ہے۔ پھر اسم کی 6 تقسیمیں ہیں۔ سب سے پہلی تقسیم معرفہ اور نکرہ، اس میں سے یہ معرفہ ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے۔ جس لفظ کے شروع میں الف لام ہوگا وہ لازمی معرفہ ہوگا، وہ معرفہ کی 7 قسموں میں سے ایک آپ نے پڑھ لیا، معرف باللام۔ دوسری تقسیم ہے مذکر مؤنث العالمین۔ مذکر مؤنث میں سے کیا ہے؟ تو مؤنث کی 4 علامتیں، 2 تا اور 2 الف۔ اس میں نہ تا پائی جا رہی ہے، نہ کوئی آخر میں الف پایا جا رہا ہے، اور نہ یہ مؤنث سمائی ہے جس کو ہم تائے مقدرہ کہتے ہیں نا، تائے سمائی، تو یہ مؤنث سمائی بھی نہیں ہے، معلوم ہوا یہ مذکر ہے۔ عالم کی جمع ہے، عالم دنیا کو کہتے ہیں، وہ بھی مذکر ہے، اس کی جمع عالمین، وہ بھی مذکر ہے۔ واحد تثنیہ جمع میں سے کیا ہے؟ تو یہ تثنیہ نہیں ہے، کیونکہ تثنیہ ہوتا تو یہ ہوتا عالمانی اور عالمینی۔ اور واحد جمع میں سے کیا ہے؟ تو جمع مذکر سالم کے ہم نے وزن پڑھا جس کے آخر میں واو نون یا یا نون ہوتا ہے۔ مسلمون اور مسلمینہ کی طرح العالمین بھی جمع مذکر سالم ہے، تو یہ جمع مذکر ہے، اور جب جمع ہے تو یہ واحد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ جمع کی 2 تقسیمیں ہیں، جمع سالم جمع مکسر، اور جمع قلت جمع کثرت۔ تو جمع سالم وہ ہوتی ہے جس میں واحد کا وزن سلامت رہے، اور اس کے 3 وزن ہیں، مسلمون، مسلمین، مسلماتن۔ تو العالمین میں غور کریں، یہ مسلمین کے وزن پر ہے، یعنی اس کے آخر میں یا اور نون ہے، اور یا سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے اور نون کے اوپر زبر ہے، تو یہ وہی وزن ہے جمع مذکر سالم کا، لہذا یہ جمع مکسر نہیں ہے کیونکہ اس کا واحد کا وزن ٹوٹ نہیں رہا بلکہ سلامت ہے۔ دوسری تقسیم جمع قلت جمع کثرت میں سے ہم دیکھتے ہیں تو جمع قلت کے ہم نے 6 وزن پڑھے، افعال، افعل، افعلہ اور فعلہ، اور 2 جمع مذکر سالم کے وزن بغیر الف لام کے، مسلمون، مسلمینہ اور مسلماتن۔ تو یہ العالمین جمع مذکر سالم تو ہے لیکن اس پر الف لام آ رہا ہے، الف لام آنے کی وجہ سے یہ جمع قلت نہیں رہا، جمع کثرت ہو گیا۔ اب آپ آیت میں غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو سارے جہانوں کے لیے رحمت قرار دے رہے ہیں۔ اب سوال اگر کوئی یہ کرے کہ وہ بھئی کتنے جہان مراد ہیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 10 سے تو زیادہ ہی ہیں، کیونکہ یہ جمع کثرت کا وزن ہے۔ اگر جمع قلت لانا ہوتا اللہ تعالیٰ کو تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لعالمین، رحمتن لعالمین۔ فرض کر لیں کہ کل عالم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کل 9 عالم بنائے ہوتے، 8 عالم بنائے ہوتے، تو پھر فصیح عربی کے مطابق لعالمین کا لفظ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے جہان کتنے ہیں ہمیں اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے، ہم صرف لفظ کو دیکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ 10 سے تو زیادہ ہی ہیں۔ تو دیکھیں عربی سیکھنے سے ہم ایک ایک لفظ کی گہرائی میں اور معنویت کی گہرائی میں کس طریقے سے جا سکتے ہیں۔ تو یہ واحد تثنیہ اور جمع کی بحث مکمل ہو گئی العالمین کے بارے میں۔ چوتھی تقسیم ہے متمکن اور غیر متمکن۔ تو العالمین اس میں غیر متمکن کی 8 قسموں میں سے نہ ضمیر ہے، نہ اس میں اشارہ ہے، نہ اس میں موصول ہے، نہ اس میں فعل ہے، نہ اس میں صوت ہے، نہ اس میں ظرف ہے، نہ اس میں کنایہ ہے، نہ مرکب بنائی ہے۔ جب یہ 8 میں سے کوئی نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ یہ اس میں متمکن ہے۔ اس میں متمکن کی 16 قسموں میں سے ہم نے آسان ترین کی جو اقسام پڑھی ہیں ان کے الفاظ مخصوص ہیں، ان میں سے ایک لفظ بھی العالمین نہیں ہے۔ آسان اقسام کی ہم نے علامتیں پڑھی ہیں، ان میں سے ایک قسم ہے جمع مذکر سالم جو کہ العالمین ہے، اور اس کی علامت اس میں پائی جا رہی ہے یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح، یعنی یا اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر اور اس کے بعد نون اور نون کے اوپر زبر، یہ علامت اس میں پائی جا رہی ہے، لہذا یہ آسان اقسام میں سے جمع مذکر سالم ہے۔ تو یہ اس میں متمکن کی وہ قسم ہے جس کا نام ہے جمع مذکر سالم، جس کی حالت رفعی واو ما قبل مضموم کے ساتھ آتی ہے اور حالت نصبی اور جری یا ما قبل مکسور کے ساتھ آتی ہے۔ اس کے شروع میں چونکہ حرف جر آ رہا ہے، لام زیر لی یہ حرف جر ہے، یہ جس لفظ پر آتا ہے اس کو جر دیتا ہے، تو العالمین کی حالت جری یا ما قبل کسرے کے ساتھ آتی ہے، اس لیے یہ العالمین ہے۔ سوال آپ کے ذہن میں یہ آنا چاہیے تھا کہ یہ العالمون کیوں نہیں ہے یہاں پہ، للعالمون اس لیے نہیں ہے کیونکہ لام حرف جر اس کے شروع میں آ رہا ہے جو کہ کسی بھی لفظ کو مجرور کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اس آیت میں کل 9 الفاظ ہیں جن میں سے واو حرف ہے، ما حرف ہے، ارسلنا فعل ہے، اس کے اندر ضمیر اسم ہے، کاف اسم ہے، الا حرف ہے، رحمتن اسم ہے، للعالمین میں شروع میں لام زیر لی جو ہے وہ حرف ہے، اور العالمین یہ اسم ہے۔ یہاں تک ہماری یہ مشق الحمدللہ مکمل ہوئی۔ اب میں اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔